بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیہ آلہ و صحابک یا حبیب اللہ۔ مرشد حسین زندہ باد، رہبر حسین زندہ باد، فیضان مرشد حسین جاری رہے گا۔ دوستو الحمدللہ ہمارا سلسلہ انٹرویو حسینی فقرہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم یہ جو انٹرویو کر رہے ہیں وہ مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا یہاں پر عمرے کی جو نیت سے آنا ہوا، اور یہاں پر مجھے بہت سارے بابا سہیں کے حسینی فقرہ مل گئے، اس لیے آج ہمارے ساتھ بابا سہیں کے بہت پرانے فقیر ہیں اور بہت ہی نسبت اور محبت والے فقیر ہیں۔ ان سے مدینہ شریف میں ہی انٹرویو ہم لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے سائیں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سائیں، ہم آپ سے چند سوالات پوچھیں گے، آپ ان کے جو مختصر جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا جماعت کو تعارف کروائیں۔ جی میں محمد عبداللہ حسینی ہوں اور کراچی سے میرا تعلق ہے، اور الحمدللہ مدینہ منورہ میں مقیم ہوں۔ جیسے آپ یہ بتائیں کہ آپ بابا سائیں کے مرید کب ہوئے اور اس کو کتنا ٹائم ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جی الحمدللہ میں مرشد کریم کے قدموں میں تقریباً 2008 اور 9 کے درمیان حاضر ہوا ہوں، اور الحمدللہ مرشد کریم کے دست مبارک پر مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مرشد کریم نے اپنے دامن رحمت میں جگہ دی، اور تقریباً کوئی کم و بیش 15 سال کا عرصہ ہو گیا مرشد کریم کے دست بیت میں الحمدللہ۔ سائیں، آپ بابا سائیں کے جب مرید ہو رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا، کس نے کہا آپ کو، یا پھر آپ نے کچھ دیکھ کر بابا سائیں مرید ہوئے؟ کیسے آنا ہوا درگاہ شریف ہے، یہ بتائیں آپ۔ جی مرشد کریم کے حوالے سے اصل میں پہلے تو میرے ایک بھائی مرید ہوئے، اس کے بعد پھر ہمارے کراچی کے ایک ساتھی ہیں محمد ذیشان حسینی، ان کے ذریعے سے قمبر حاضری ہوئی، اور پھر گھر میں مرشد کریم کی جو ہیں وہ بیانات وغیرہ CDs کے ذریعے آتے تھے، ان کو سنا کرتے تھے۔ پھر والد علیہ رحمہ، میرے والد علیہ رحمہ مولانا سید محمد اعجاز نعیمی رحمہ اللہ، ان کی بھی ترغیب تھی، آپ نے اس طرف متوجہ کیا اور مرشد کریم کے قدموں میں حاضر ہوئے۔ تو دیکھا نہیں تھا، مگر بیانات سن کر مرشد کریم کی محبت دل میں ایسی پیدا ہوئی کہ الحمدللہ اب تک مرشد کریم کی غلامی میں ہوں۔ تو مرید کیسے ہونا ہوا، کب آپ آئے، کون سا سال تھا، کیسے ہوا؟ سال جو ہے وہ 2008 اور 9 کا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر سفر مدینہ مرشد کریم سے جب بیعت ہوئی تو پھر سفر مدینہ کا سلسلہ ہو گیا، اور میری تقریباً کوئی عمر اس وقت کوئی 21 سال کے قریب، 19 سال کے قریب ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سائیں یہ بتائیں آپ کہ آپ جب بابا سائیں کے مرید نہیں ہوئے تھے، بیعت آپ نے ابھی تک بابا سائیں کی نہیں کی تھی، تو آپ کی جو زندگی کے حالات تھے وہ کس طرح سے تھے؟ صحیح الحمدللہ مذہبی گھرانہ تو پہلے سے نصیب تھا، مگر ظاہر ایک شیخ طریقت کامل پیر ملتا ہے تو پھر وہ کئی طریقے سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور چاہے وہ عبادات کے معاملے ہوں، چاہے وہ روحانیت کے معاملات ہوں، تو الحمدللہ کئی زندگی میں ایسی تبدیلیاں ہیں، اور الحمدللہ باشرائیں سائیں کے صدقے ماشاءاللہ۔ نسبت حسینی ہے الحمدللہ۔ مدینہ شریف میں کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ کم و بیش الحمدللہ کوئی 12 سال کے قریب۔ بابا سائیں جب مدینہ شریف میں آتے تھے تو آپ بابا سائیں کی صحبت میں رہا کرتے تھے؟ بابا سائیں کے ساتھ آپ مدینہ شریف میں جایا کرتے تھے، حرم شریف میں؟ جی جی بالکل، مرشد کریم کی صحبت الحمدللہ مدینہ منورہ میں کافی ملی، اور مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں بھی کئی بار مرشد کریم کے ساتھ حاضری کا شرف عطا ہوا، عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ جی تو صحیح، بابا سائیں جب مدینہ شریف میں حاضری دیتے تھے تو بابا سائیں کی کیفیت مبارک کس طرح سے ہوتی تھی، آپ یہ بتائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مرشد کریم کا حاضری مدینہ کا انداز بالکل ہی نرالا تھا۔ میں نے مرشد کریم کو مدینہ میں حاضری دیتے ہوئے اس انداز سے دیکھا ہے، اور رخصتی کے وقت تو آپ کا ایسا انداز ہوتا تھا کہ جسے سینہ پھٹنے کی آواز ہوتی ہے نا، ہانڈی ابلنے کی آواز ہوتی ہے، بلک بلک کے رونے والا۔ اور کئی بار تو مرشد کریم کو حضور کے مواجہ شریف پر آدھا گھنٹہ بھی رکا ہوا دیکھا، جبکہ آپ نے بھی حاضری مدینہ دی ہے، بارگاہ رسالت میں حاضری دی ہے، وہ لوگوں کو کھڑے نہیں ہونے دیتے، اور پھر مرشد کریم عین حضور کے مواجہ چہر انور کے سامنے تقریباً آدھا گھنٹہ اپنی مرضی سے۔ اور ریاض الجنہ میں آپ کئی ہمارے پیر بھائی ہیں مدینہ منورہ میں، ماجد حسینی وغیرہ، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ان بات کے شاہد ہیں کہ ریاض الجنہ میں سائیں اپنی مرضی سے جب تک چاہتے جب تک رکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کئی ایسی سائیں کی ماشاءاللہ کرامتیں ہیں۔
اللہ کریم بس وہ ان لمحوں کی برکتیں ہمیں عطا فرماتے رہے. صحیح ماشاءاللہ آپ نے مدینہ شریف میں بہت ہی وقت گزارا ہے، اور جب بابا سائیں آیا کرتے تھے تو آپ بابا سائیں کے ساتھ ہی ہوتے تھے. تو بابا سائیں کی ایسی کوئی یادیں واقعات جو مدینہ شریف میں ہوئے ہوں وہ بتائیں آپ. یادگار واقعات تو مرشد کریم کی نسبت سے بہت ہیں. اس سے پہلے میں چند کرامت آپ کو مرشد کریم کی بتاؤں. کچھ عرصے کے لیے کمپنی نے میرا ٹرانسفر کیا تھا ایک دوسری سٹی میں. 2 ماہ کے لیے میں گیا تو وہاں نماز میں کچھ شرعی مسائل تھے میرے، اس میں بڑی غلطیاں کر رہا تھا. تو مرشد کریم کی آمد ہوئی مدینہ منورہ. تو جب میں مدینہ منورہ آیا تو مرشد کریم تو عیبوں پہ بھی پردہ ڈالتے ہیں. میری اصلاح اس طرح فرمائی، آپ نے بغل گیر فرما کر کان میں مجھ سے کہا بچہ ایسا مت کیا کرو. اور خاص جو شرعی غلطی میں نماز میں کر رہا تھا نا نماز کے حوالے سے، اس میں میری اصلاح فرمائی. اور ایسے ہی ایک بار حرم شریف میں ہوا تھا، جب شروع میں 2 سال ہوئے تھے تقریباً مجھے آئے ہوئے، تو میں کچھ لائن سے آگے پیچھے ہونے لگا تھا تو مرشد کریم نے سیم یہی حرم کی پارکنگ تھی بغیر گیر فرما کر فرمایا بچہ مدینہ خیال کرو. میں روتا روتا حضور کی بارگاہ میں گیا. اور ایک عید کے دن کا یادگار واقعہ ہے کہ عید کے دن ہم مرشد کریم کے قدموں میں حاضر ہوئے ملاقات کے لیے. تو میں دستار لے کے گیا، سائیں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ دستار باندھ دیں. تو سائیں بڑے خوشگوار موڈ میں تھے اور آپ نے دستار باندھی. اور ظاہر ہے آپ کی کچھ ضعیفی بھی تھی تو کچھ دستار ہلکی پھلکی سی لوز تھی، تو وہ میں نے گھر جاتے جاتے کھول دی. پھر جب ظہر میں سائیں تشریف لائے حرم میں تو سائیں کی نظر مجھ پہ پڑی تو سائیں نے فرمایا بچہ دستار کہاں ہے؟ میں نے کہا سائیں کھل گئی. تو سائیں نے فرمایا بچہ کھل گئی یا کھول دی؟ یعنی سائیں کی جو دستار کے پیج ہیں اس پہ بھی نگاہ تھی بے شک کہ کھولی ہے یا کھل گئی، کیونکہ کھولنے میں کھل جانے میں بہت فرق ہے. بے شک تو مرشد کریم کے ساتھ یادگار واقعات کرامت تو بہت ہیں. آپ اگر دیگر حسینی بھائیوں سے پوچھیں تو وہ ہر بندہ مختلف انداز میں کرامت بتائے گا، اور اتنی کرامتیں ہیں کہ بیان سے باہر ہیں. ماشاءاللہ صحیح آپ نے تو بہت جلد ہی باقی تھوڑے چند سوالات رہتے ہیں. بابا سائیں کی رخصت پہ آپ نے یہ سنا ہے ہم نے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ لکھ کر مدینہ والے سائیں کے بارگاہ پیش کیا تھا، اس کے بارے میں آپ بتائیں وہ کون سے تھے؟ جی الحمدللہ. جب شیخ طریقت رحمہ اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایک کلام لکھا تھا، اور بارگاہ رسالت میں ہی اس کو پڑھا جا کر. تو چند اشعار میں سناتا ہوں. سنا دیتا ہوں. ہوئے رخصت میرے شیخ طریقت یا رسول اللہ، چلے دار الفنا سے دار البقا یا رسول اللہ. بہت بے چین و غمگی دل ہمارا یا رسول اللہ، پریشان غم زدہ دیجئے سہارا یا رسول اللہ. تڑپتے اور بلکتے مچلتے ہیں جدائی مرشد میں، جماعت الحسینی اور اہل سنت یا رسول اللہ. کرم کر دو نظر کر دو ملے صبر ہم سب کو عطا ہو، میرے مرشد کی زیارت یا رسول اللہ. دیا شیخ طریقت نے درس توحید و رسالت کا، پڑھایا آپ کا کلمہ کیے کافر مسلمان یا رسول اللہ. اور کیا پرچار مرشد نے عقائد اہل سنت کا، چلایا آپ کی
امتی کو راہ سنت یا رسول اللہ، ہوئے شیخ طریقت کے خلیفہ سائیں عطا اللہ، ملے ان کو صحت کامل سہارا یا رسول اللہ، تمام آل مرشد کو ملے صحت عمر درازی، بچانا ظالموں سے حادثوں سے ان کو یا رسول اللہ، کیے واعظ نصیحت شیخ طریقت نے ہم سب کو، کریں ہم سب عمل اس پر ملے استقامت یا رسول اللہ، ملی نسبت حسینی مرشد حسین کے صدقے، حسینی ہی جیوں حسینی ہی مروں میں یا رسول اللہ، ہوئے رخصت میرے شیخ طریقت یا رسول اللہ، پریشان غم زدہ دیجئے سہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سائیں، آپ نے بہت درد بھرا استغاثہ لکھا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ آج رات ہی ہم سارے حسینی فقراء کو بابا سی مرشد کریم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ بہت ہی زبردست آپ نے استغاثہ سنایا، بڑا دل پہ سر ہوا۔ بس آخر میں آپ اپنے پیر بھائی حسینی فقراء کے لیے کوئی پیغام دے دیں۔ اللہ اکبر۔ بس آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ مرشد کریم کی نسبت سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں، جو مرشد کریم نے احکامات بتائے، جو وظائف بتائے، جو تسبیحات بتائیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور خاص کر درگاہ شریف پر ضرور حاضری دیں، اور مرشد کریم کی آل سے سچی عقیدت و محبت کا اظہار کریں، مرشد کریم کی آل کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں حسینی ہی زندہ رکھے اور حسینیت پر ہی موت عطا فرمائے۔ سائیں، یہ سلسلہ حسینی فقراء جو ہم نے ابھی شروع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ، آپ کا یہ سلسلہ میں نے کئی بار دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، اللہ اس میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور کئی ایسے ہمارے پیر بھائی جو سینئر ہیں، جن کی صحبتیں ہم سے زیادہ ہیں مرشد کریم سے، ان کے واقعات سن کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو بھی مزید ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کے چینل کو بھی مزید ترقی عطا